پہلا جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا بخشش کا عشرہ ہے، تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ روایت بالکل غیر ثابت ہے، من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی معاملہ، کوئی حدیث جو ہے وہ سند سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، صحیح حدیث پیش کرنے لگا ہوں، کہ ہر شام کو افطاری کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ 70,000 لوگ ہر شب کو افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو روایت عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ کو آخری عشرے میں جہنم سے آزادی ملے گی۔ تو جو پہلے عشرے کے اندر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، کیا ان کو جہنم سے آزادی نہیں ملے گی؟ جبکہ ایک نفلی روزہ، فرض تو یہ تو رمضان کے روزے ہیں نا، فرضی روزے ہیں، نفلی روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے نا رمضان کے علاوہ، تو اس کو ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے 70,000 سال کی سفر کی دوری پر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور وہ دوری بھی اس طرح کہ آپ شاہ سوار گھوڑے کے اوپر ہوں، گھوڑا ہو، عربی گھوڑا ہو، اور آپ شاہ سوار ہوں، گھوڑے کو دوڑانے میں مہارت رکھتے ہوں، 70 سال مسلسل گھوڑا دوڑاتے رہیں، دن اور رات ایک کر کے، تو جتنا سفر آپ طے کریں گے اللہ آپ کو ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ تو وہ بندہ کہ جس نے رمضان کا فرضی روزہ رکھا ہے، جس میں اجر و ثواب جو ہیں وہ کئی گنا اللہ رب العالمین نے بڑھا دیے ہیں، تو اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کے پہلا تو جو ہے وہ رحمت والا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے عشرے میں جو فوت ہو جائے اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ تو بڑی بات، پہلے عشرے میں بھی بخشش ہے، پہلے عشرے میں بھی رحمت ہے، دوسرے عشرے میں بھی رحمت ہے، دوسرے عشرے میں بخشش ہے، اور اسی طرح پہلے عشرے کے اندر بھی جہنم سے آزادی ہے، دوسرے عشرے میں بھی جہنم سے آزادی ہے، تیسرے عشرے کے اندر جس کو جہنم سے آزادی سے خاص کیا گیا ہے، اس عشرے کے اندر، اس دہاقے کے اندر بھی آپ کو رحمت بھی مل رہی ہے اللہ رب العالمین کی، اس میں آپ کو بخشش بھی مل رہی ہے اللہ رب العالمین کی، اور جہنم سے آزادی بھی مل رہی ہے۔ تو یہ تخصیص کر دینا کہ پہلے میں رحمت ہے، دوسرے میں بخشش ہے، تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منسوب ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، دین خالص سیکھنا چاہیے، خالص کا پیغام آگے پہنچانا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے ہاں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکیں، کہیں ہمیں شرمندگی اور ندامت نہ اٹھانی پڑ جائے۔